سائنس ایک رحمت ہے، جنگلات کے فائدے، علم کے فائدے، احمد نے سانپ کو مارا۔ اب یہاں پر اس جملے میں لفظ سانپ کیا ہے، کام کس پر کیا گیا، سانپ پر، تو اس کو ہم بولیں گے اسم مفعول۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے سامنے اس وقت گیس پیپر اردو لایا ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے یہی امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھو گے، کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے اس میں بہت سارا ایسا مواد ہے جو آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ دے گا کمنگ ایگزام میں، ٹھیک ہے۔ تو یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کرو گے اور ساتھ ساتھ لائک کرنا نہ بھولنا، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی نئے ویورز آتے ہیں اس چینل پر، ان کو یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھو تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتے رہیں جے کے بوس کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ جو جے کے بوس کی طرف سے لیٹسٹ اپڈیٹس آتے ہیں وہ اس چینل پر آپ کو انشاءاللہ ضرور ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کوسچن نمبر 1 دیکھیے، پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ کوسچن پیٹرن کس طرح سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے، پہلا کوسچن جو ہوتا ہے وہ ایک پیسیج ٹائپ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک پیسیج ٹائپ، جس طرح سے یہ دیکھیے یہاں پر ہے، درج ذیل غیر درسی عبارت کو غور سے پڑھیے اور اس کی آخر پر دیے گئے خالی جگہوں کو اس طرح سے چن کر مناسب الفاظ سے پر کیجیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کوسچن دیکھیے، پہلے ہم یہ پیسیج کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسن و جمال سے بری سرزمین وادی کشمیر سے نوازا ہے۔ پیر پنجال کے پہاڑی سلسلہ سے جب حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے شوپیان کے مقام پر وادی میں قدم رکھا تو ایمان کی نعمت وادی میں جلوہ افروز ہوئی۔ یہی سے شروعات کر کے مرزا مراز اور کمراز کی معروف چراگاہوں، جھیلوں اور جھرنوں، کھلیانوں اور دریاؤں سے گزرتے ہوئے لداخ کو سر کیا اور واپس شاہراہ ابریشم سے اپنے آبائی علاقے ایران کی طرف کوچ کیا۔ کشمیر میں یہ سارا جب آپ نے دیکھا، اچھی طرح سے پڑھا، اب دیکھو کوسچن اسی میں آپ کو ملیں گے، کوسچنز اسی سے آپ کو نکالنے ہوں گے۔ دیکھو پہلا کوسچن کیا ہے، حسن و جمال، یہ والا کوسچن، حسن و جمال سے بری سرزمین کا نام کیا ہے؟ وہ ہے وادی کشمیر، یہ اس کا صحیح آنسر ہے، ٹھیک ہے، وادی کشمیر۔ اس کے بعد پیر پنچال کے پہاڑی سلسلے سے ڈیش نے وادی قدم رکھا۔ دیکھو پیر پنچال کے پہاڑی سلسلے سے، پیر پنچال کے پہاڑی سلسلے سے دیکھو حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی نے وادی میں قدم رکھا، یہ اس کا نام یہاں پر آپ کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا کوسچن یہاں پر یہ والا، ٹھیک ہے۔ دیکھو جھیل ڈل، ولر اور ڈیش کشمیر کی 3 اہم جھیل ہے۔ اب اس کا کون سا وہ جھیل ہوگا؟ مانسبل لکھو، ٹھیک ہے نا، مانسبل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لداخ سے ہوتے ہوئے ڈیش راستہ ایران پہنچا ہے۔ اب دیکھو لداخ سے ہوتے ہوئے یہ یہاں پر ہی آپ کو ملے گا، دیکھیے راستہ ایران پہنچا، ٹھیک ہے، شاہراہ ابریشم سے اپنے آبائی علاقے ایران کی طرف کوچ کیا، تو یہاں پر آئے گا شاہراہ ابریشم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گلمرگ کا ڈیش قابل دید ہے۔ گلمرگ آپ دیکھیے یہاں پر اسی میں ہوگا، گلمرگ کا گنڈولا، ٹھیک ہے، گلمرگ کا گنڈولا بوٹ، ٹھیک ہے، گنڈولا بوٹ، یہ والا۔ کے بعد دیکھیے یہاں پر میں نے بہت سارے پیسیجز رکھے ہیں، صرف آپ کو ایک پیسیج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ایگزام میں یہ ہوگا، ٹھیک، لیکن ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر میں نے یہ گیس رکھا ہے، اس لیے آپ کو محتاط رکھنا ہے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب جو دوسرا پیسیج ہے اسی طرح کا ہے، لیکن آپ کو وہاں پر پہلے کوسچن میں ایک ہی پیسیج پوچھا جائے گا، پہلا کوسچن ایک پیسیج، لیکن یہاں پر میں نے گیس دیا ہے اس لیے میں نے بہت سارے پیسیجز کو رکھا ہے۔ دوسرا پیسیج یہاں پر ہے، یوں تو ہمارا کشمیر بہت قدیم زمانے سے ہی صنعت و حرفت کے لحاظ سے اہم ہے، مگر کشمیر کے عظیم اور مشہور سلطان شہاب الدین نے علم و فن کو ترقی دینے کے لیے سمرقند، تاشقند اور بخارا کے کاریگر اور عالم و فاضل بلائے اور مختلف صنعتوں کو بڑھاوا دیا تھا۔ مورخوں نے بادشاہ کو دراصل اس کا بانی قرار دیا ہے، البتہ بادشاہ نے شہاب الدین کے قائم کردہ صنعتوں کو مزید ترقی دی۔ اب دیکھیے کوسچن میں کیا ہے، کشمیر ڈیش کے لحاظ سے اہم ہے، آپ کو صنعت و حرفت، ٹھیک ہے، یہ آپ کو لکھنا ہے، صنعت و حرفت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
दूसरा, समरकंद ताशकंद से डैश डैश बुलाए गए। ये आपको देखना है समरकंद कहाँ पर है, ये। और ताशकंद से कारीगर आलिम व फाजिल बुलाए गए, ठीक है, कारीगर आलिम वो फाजिल बुलाए गए, ठीक है। उसके बाद डैश डैश, ये तीसरा, सुल्तान डैश डैश ने इल्म व फ़न को तरक्की देने के लिए बहुत से आलिम और फाजिल बुलाए। सुल्तान ने, यहाँ पर सुल्तान शहाबुद्दीन ने इल्म व फाजिल, यहाँ पर है शहाबुद्दीन, ठीक है। आया सम, सुल्तान तो ऑलरेडी यहाँ आपको लिखना है शहाबुद्दीन, ठीक है। उसके बाद मोरखुन ने डैश डैश को इसका बागबानी करार दिया है। मोरखुन ने बादशाह को दरअसल इसका बानी बना करार दिया है। मोरखुन, ये इसका मतलब है बादशाह। यहाँ पर मोरखुन ने बादशाह को इसका बानी करार दिया है, ठीक है, बादशाह। उसके बाद शहाबुद्दीन की कायम करदा सनतों को डैश डैश ने मज़ीद तरक्की दी। इसमें है यहाँ पर बादशाह, ये है बादशाह ने। बाद ये पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये यहाँ पर याद रखना, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें मैंने बहुत सारे रखे हैं, कोई भी आ सकता है। अब उसके बाद इंसान की पैदाइश की गरज व गायत क्या है, इस सिलसिले में लोगों ने मुख्तलिफ जवाबात दिए हैं। इंसान की ज़िंदगी का मकसद अगर ये करार दिया जाए कि वो दुनिया में महज इबादत करने की गरज से आए हैं, तो इसका जवाब ये हो सकता है कि फ़रिश्ते खुदा की इबादत इंसान से ज़्यादा करते हैं। बस इनको देखिए। अब क्वेश्चन, इबादत की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? बात दरअसल यूँ है कि इंसान ज़ात इलाही का मज़हर है और वह खुदा का खलीफा है, जैसा कि खुदा खुद फरमाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, इंसान की पैदाइश की डैश क्या है? देखो ये क्वेश्चन आपको, इंसान की पैदाइश, ये आसान होते हैं। इंसान की पैदाइश गरज व गायत, ठीक है, ये है ना, इसमें गरज व गायत लगेगा, आया समझ? यहाँ पर लगेगा इंसान की पैदाइश की गरज व गायद क्या है, ठीक है। उसके बाद इंसान की ज़िंदगी का मकसद अगर ये डैश दिया जाए, आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन है इंसान की ज़िंदगी का मकसद, अब यही आपको पढ़ना है। इंसान की ज़िंदगी का मकसद अगर ये करार दिया जाए, ठीक है, इंसान की ज़िंदगी का मकसद अगर ये करार दिया जाए, करार, ठीक है, यहाँ पर आएगा करार। उसके बाद ये बहुत आसान होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाँ, इंसान को डैश डैश की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? यहाँ पर देखो, इंसान को ज़रूरत, ये इसी में होगा ज़रूरत, ठीक है, इंसान को इबादत की ज़रूरत, इंसान को इबादत की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? ये देखो क्यों, ये यहाँ पर, ये इसमें है, ठीक है। उसके बाद अगला, बात डैश डैश क्यों है? देखो, बात दरअसल यूं है, बात ये है, दरअसल यूं है, इसमें सारा आपको मिलेगा, ठीक है। 5 मार्क्स है इसके, कितना आसान है, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, ठीक है, एक मार्क्स। उसके बाद अगला, इंसान खुदा का, यही आपको मिलेगा, यही इंसान खुदा का, इंसान खुदा का, यहाँ पर है ज़ात इलाही का, ठीक है, ये देखिए ज़ात इलाही हो गया खुदा, ठीक है। मज़हर है, आप लिखोगे मज़हर, ठीक है, आया समझ, बहुत आसान। इसी तरह से और एक यहाँ पर मैंने पैसेज लिखा है, मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि ये पहला ही क्वेश्चन है अभी, ठीक है, पहला क्वेश्चन है अभी। अब यहाँ पर अतफ़ाल अदब में बच्चे की आज़ादाना शक्ल का उभरना ज़रूरी है, जिसमें इसकी अपनी बात, अपनी फ़िक्र और मुंतकी अंदाज नज़र आए। इसकी मिसाल प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में नज़र आती है, जिसमें एक बच्चे का अपने दादे के तई एहसास होना उभर कर सामने आता है। दूसरी तरफ हामिद इस कहानी में कहीं ना कहीं आज़ादाना तौर पर फ़ैसला ले सकने की हालत में पर भी कायम रहता है। कहानी में यही, आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन, हामिद यहाँ पर आएगा ठीक है, इस कहानी का किरदार है। उसके बाद ईदगाह कहानी डैश डैश की तख्लीक है। ईदगाह कहानी किसकी तख्लीक है? ये है प्रेमचंद। ईदगाह कहानी प्रेमचंद की तख्लीक है, ठीक है, प्रेमचंद, ठीक है, ये प्रेमचंद आप लिख सकते हो। उसके बाद हामिद अपनी दादी के लिए डैश डैश, यहाँ पर देखो दादी चिमटा खरीदता है, ठीक है, चिमटा। उसके बाद इस कहानी में एक बच्चे का अपनी दादी के तई हसास होना, ठीक है, ये यहाँ पर देखो
حساس ہونا ابھر کر سامنے آتا ہے. اطفال ادب میں بچے کی ڈائجسٹ کا ابھرنا ضروری ہے. یہاں پر ہوگا یہ اطفال ادب میں بچے کی، یہ دیکھو بچے کی آزادانہ شکل ٹھیک ہے کا ابھرنا ضروری ہے. آیا سمجھ؟ اب دوسرا کوشچن، یہ ہے دوسرا کوشچن. ٹھیک ہے، یہ تھے سارے پہلے کوشچن کی یہ پیسیجز. اس میں آپ کو صرف ایک کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں نے 2 3 رکھے ہیں، ایک آپ کو کرنا ہے. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا. لیکن اگر اس سے باہر کوئی آتا ہے، پیٹرن یہی ہوگا، اسی میں سے آپ کو نکالنا ہوگا. ٹھیک ہے، اب دوسرا کوشچن جو آتا ہے وہ آتا ہے شاعری میں. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیے یہاں پر ہے، یہ بھی بہت زیادہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. دیکھو کس طرح کی شاعری وہاں پر آتی ہے اور کوشچنز کس طرح سے آتے ہیں، بہت آسان. یہاں پر دیکھیے یہ والا، رنگین کیا سحر کو باقی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آری سے، سایہ دیا شجر کو، پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی، موجوں کو بے کلی دی. اب کوشچنز یہاں پر دیکھیں. دیکھو دلہن کی طرح کس کو سجایا گیا. اب دیکھو دلہن کو کس طرح سجایا گیا. اس میں یہاں پر 4 آپشنز ہیں، 1 2 3 4. یہاں پر دیکھو رنگین کیا سحر کو باقی دلہن کی صورت، یہاں پر دیکھو باقی دلہن کی صورت، سحر کو، یہ سحر کو. ٹھیک ہے، دوسرا اس میں دیکھیے یہ لال جوڑا پہنا کے دلہن کو کیا دیا گیا، شبنم سی رنگت، شبنم کی آری. دیکھو شبنم کی آری، یہ دیکھو پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آری، یہ دیکھو شبنم کی آری، یہ صحیح آنسر ہے. اس کے بعد اگلا، شجر کو کیا دیا گیا ہے، شجر کو دیکھو ابھی اسی میں نکلے گا آپ کو. شجر کو پرواز دی ہوا کو، سایہ دیا شجر کو. یہاں پر دیکھو سایہ دیا شجر کو. اب دیکھو یہ سایہ دیا شجر کو. اب یہاں پر شجر کو کیا دیا گیا، اب دیکھو آنسر. یہاں پر دیکھو شجر کو کیا دیا گیا، شجر کو سایہ دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ اس کا صحیح آنسر ہے. اسی طرح کا کوشچن آئے گا، ہوا کو کیا دیا گیا، ہوا کو پرواز دی. ابھی دیکھتے ہیں، دیکھو یہ بھی آئے گا ادھر، پرواز ہوا کو دی، یہ ہے نا پرواز ہوا کو دی. تو یہ پرواز ہے، یہ دیکھو اس کا صحیح آنسر یہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اسی طرح کا ایک اور کوشچن، لیکن کوشچن ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اور میں نے یہاں پر دوسرا کوشچن رکھا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کوشچن دوسرا ہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں دوسرا یہ. اب دیکھو یہاں پر جگنو کی روشنی ہے جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں. یہ آپ نے پڑھا، اسی میں سے آپ کو آنسرز نکالنے ہوں گے. ذرا دیکھیے آنسرز. دیکھو یہ شعر جز کس نظم سے لیا گیا ہے، یہ آپ خود دیکھنا اردو میں کہ یہ جو جگنو ہے، یہ شعر جز کس نظم سے لیا گیا، یہ کس نظم سے لیا گیا ہے. آپ وہاں پر دیکھو گے اردو میں، خود جواب ڈھونڈو گے. یہاں پر ہے جگنو، ایک آرزو، ترانہ ہندی. یہ آپ کے لیے یہ کوشچن. ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے میں نے رکھا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نظم کا شاعر کون ہے. اس میں اقبال ہے، حالی ہے، نظیر اکبر آبادی ہے، اور یہ کہ چک بست ہے. تو یہ بھی آپ کے لیے یہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیونکہ یہ آسان کوشچن ہے، آپ بھی تھوڑا سا کچھ کریں خود. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پر جگنو کی روشنی کہاں ہے، آسمان میں، بادلوں میں، زمین میں، کاشانہ چمن میں. یہ دیکھیں گے جگنو کی روشنی کہاں پر ہے. ذرا دیکھیں یہ یہاں پر جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، کاشانہ چمن میں. یہ دیکھو آنسر یہ. ٹھیک ہے، اب اس کا یہ آپ کو دیکھنا ہے، یہ اس کا صحیح آنسر ہے. جگنو کی روشنی کہاں ہے، کاشانہ چمن میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا، شاعر کے مطابق کس میں جان پڑ گئی. اب دیکھو جان کس میں پڑ گئی ہے، وہ بھی ہم نے اوپر دیکھنا ہے. جل رہی ہے پھولوں کی، آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں. اب دیکھو جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں، مہتاب کی کرن میں. یہ اس کا صحیح آنسر ہے نا. سب اس میں ہوتا ہے، صرف آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. جگنو شب کی سلطنت میں کیا بن کر آیا ہے. دیکھو جگنو
شب کی سلطنت میں کیا بن کر آیا ہے. اب یہاں پر یہ بھی دیکھیں گے, سفیر آیا ہے. یہ دیکھو سفیر, ابھی دیکھو آپ, یہ سفیر یہاں پر ہے, سفیر بن کے آیا ہے یہ والا. ٹھیک ہے, اگلا یہ بھی ہو گیا تیسرا, آئے گا ایک. ٹھیک ہے, میں تیسرا بھی رکھا ہے. اب یہاں پر دیکھو, درج ذیل شاعری جز کو غور سے پڑھے اور اس میں دیکھیے جوابات. ٹھیک ہے, جب آدمی کے حال پر آتی ہے مفلسی, کس کس طرح اس کو ستاتی ہے مفلسی, پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی, بھوکا تمام رات کو سلاتی ہے مفلسی, یہ دکھ وہ جانے جس پر آتی ہے مفلسی. اب اس میں کوسچنس دیکھیے. پہلا کوسچن, یہ شعر جز کس نظم سے لیا گیا ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس میں 4 آپشنز ہیں, آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور آنسر دینا. ٹھیک ہے, اس نظم کا شاعر کون ہے یہ بھی آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور اس کا آنسر دینا ہے, کیونکہ اس میں 4 آپشنز ہیں, آپ کو آسان ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پر اور ایک کوسچن ہے, آدمی کے حال پر کیا آتی ہے, آدمی کے حال پر کیا آتی ہے مفلسی. اب دیکھو مفلسی, یہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہو گیا ایک. اس کے بعد تو اس کا یہ ہے. ٹھیک ہے, آدمی کو مفلسی تمام روز کس طرح بٹھاتی ہے, ہاں کس طرح سے بٹھاتی ہے, اس میں ہے یہ پیاسا تمام روز, ذرا اسی میں آپ کو دیکھنا ہے, یہ اس کا صحیح آنسر ہے. اس کے بعد مفلسی آدمی کو تمام رات کس طرح سلاتی ہے, بھوکا سلاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگلا یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے, یہ اور ایک ہے, جز کیسا ہی آدمی ہو افلاس کے طفیل, کوئی گدھا کہے اس سے ٹھہرا دے کوئی بیل, کپڑے پھٹے تمام بڑے بال فیل, منہ خشک دانت زرد بدن پر جمع ہے میل, شب. یہی شاعری. ٹھیک ہے, آپ کو اس کا اچھی طرح سے دیکھنا ہے, یہ آپ کو پڑھنا ہے پھر دینا ہے. افلاس کے معنی کیا ہے, غربت, مفلسی, غریب, نادار. مفلسی, افلاس ہو گیا مفلسی. ٹھیک ہے, افلاس کے معنی کیا ہے مفلسی, یہ اس کا صحیح آنسر. اس کے بعد مفلس کی شکل کیسی بنتی ہے, مفلس کی شکل کیسی بنتی ہے, یہاں پر دیکھیے اسی میں ہوگا آنسر. مفلس کی شکل کیسی بنتی ہے, قیدیوں کی, چور کی, رہزن کی, ڈاکو کی. یہ مفلس کی شکل کیسی بنتی ہے, مفلس کی شکل کیسی بنتی ہے, یہاں پر ہے قیدیوں کی. ٹھیک ہے, تو آپ لکھ سکتے ہو قیدیوں کی. اس کے بعد یہ اشعار کس شاعر کے ہیں, اس میں 4 آپشن سے آپ خود لکھنا. مفلس کو کون جانوروں سے تشبیہ دی جاتی ہے, گدھا اور بیل, بندر اور کتا, بھینس اور, یہ ہے گدھا اور بیل. ٹھیک ہے, اس میں ہے مفلس کے چہرے کی صورت کیسی ہوتی ہے, منہ خشک و دانت درد. یہ ہے اس کا صحیح آنسر. اگر آپ کو آنسر دیکھنا ہے میں دکھاؤں گا آپ کا آنسر کہاں پر ہوگا. یہ دیکھو, یہ منہ, یہ والا, یہ منہ خشک دانت زرد. ٹھیک ہے, اب دیکھو اسی میں آئے گا آنسر, منہ خشک دانت زرد, یہ اس کا صحیح آنسر ہے. ٹھیک ہے, اب تیسرا کوسچن, یہ تو ہو گئی 2 کوسچن, اس میں آپ کو 10 مارکس ملیں گے. تو میرے خیال میں بہت ہی آسان ہے, 10 مارکس آپ نے یہاں سے حاصل کر لیے. اب اس کے بعد اس میں بھی 5 کوسچنز ہیں اور اس کے 5 مارکس ہو گئے 15 مارکس. اب دیکھیے, درج ذیل غیر درسی عبارت کو غور سے پڑھے اور آخر پر اس سے متعلق دیے گئے سوالات کو مختصر جواب دیجیے. ٹھیک ہے, دیکھیے اب یہاں پر سوال کیا ہے, یہ موسم کے مزاج کے بارے میں آج کل بہت پہلے سے ہی پتہ چلتا ہے, ایک ہفتہ نہیں بلکہ 1 مہینہ پہلے ہی لوگ موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. وہ زمانہ گیا جب یہ سارا آپ پڑھو گے, آپ کوسچنس کی طرف آتے ہیں. کس کے بارے میں لوگوں کو پہلے ہی پتہ چلتا ہے, وہ تو ہے موسم کے بارے میں لوگوں کو پہلے ہی پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, موسم کے مزاج کے بارے میں لوگوں کو پہلے ہی پتہ چلتا ہے, یہ ہے اس کا صحیح آنسر. دوسرا, 1 مہینے پہلے لوگ کس کے لیے تیار رہتے ہیں, دیکھو اس کا یہی آنسر ہے, موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. دیکھو اس کا ہے موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے
तैयार रहते हैं, ठीक है। तीसरा जी, रास्तों में फंसने वाले लोग किन को परेशान करते हैं? वो तो देखो यहाँ पर ही होगा, घर वालों को परेशान करते हैं, यहाँ पर ये घर वालों को परेशान करते हैं, ठीक है। उसके बाद दुनिया की काया किसने पलट दी? दुनिया की काया साइंस ने पलट दी, साइंस, ये है आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पांचवा भी होगा, लोग किसके बारे में सोचते हैं? लोग किसके बारे में सोचते हैं, ये भी इसी का आंसर यहाँ पर होगा। लोग आने वाले ज़माने के बारे में सोचते हैं, ये देखो, इंसान सोचता है कि आने वाला ज़माना कैसा होगा, तो लोग आने वाले ज़माने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें भी मैंने बहुत सारी 2-3 ये जो पैसेज है मैंने रखे हैं। अब यहाँ पर बरसगीर हिंद व पाक ज़बानों का अजायब खाना है। यहाँ लातादाद छोटी बड़ी ज़बानें बोली जाती है। इन तमाम ज़बानों के ख़त्े और इलाके मुतय्यन है। यही वजह है कि इनमें बेशतर ज़बानों के नाम अपने अपने ख़त्ों और इलाकों की निस्बत से करार पाते हैं। मिसाल बंगाल की ज़बान बंगाली वगैरह वगैरह। अब देखिए क्वेश्चन, ज़बानों का अजायब खाना कहाँ है? अब देखो बरसगीर, इसका सही आंसर है बरसगीर पाक, ठीक है। उसके बाद दूसरा, बरसगीर हिंदू पाक में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? लातादाद, इसका सही आंसर हो गया। दो, बंगाल के लोग कौन सी ज़बान बोलते हैं? बंगाली, इसका सही आंसर है बंगाली, यहाँ पर देखो बंगाली, ठीक है। बहुत आसान होते हैं। कश्मीरी किस इलाके की ज़बान है? ये है कश्मीरी की, ठीक है, कश्मीर की, ठीक है। उसके बाद बरसगीर के कौन से इलाके में उर्दू बोली जाते हैं? तमाम इलाकों में, देखो इसी में होगा, तमाम इलाकों में बोली जाती है, ठीक है। हो गए 5, बहुत आसान। उसके बाद अगला मैंने यहाँ पर रखा है, वो है मंजिल का तयन सफ़र को आसान बना देता है। इसी में आप ये खुदा पढ़ोगे, आप क्वेश्चन देखो, सफ़र को आसान बनाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, मंजिल का तयन सफ़र को आसान बना देता है। मंजिल का तयन सफ़र को आसान बना देता है, ठीक है। और मकसद अज़ीम हासिल करने के लिए इंसान में किस किस्म का हौसला पैदा होता है? देखो, मकसद अज़ीम हो तो इसके लिए कुर्बानियाँ देने और मसाइब बर्दाश्त करने का हौसला पैदा होता है, ठीक है। देखो, कुर्बानियाँ देना और मसाइब, ठीक है, कुर्बानियाँ देना और मसाइब को बर्दाश्त करने का हौसला मिलता है, ठीक है ये। अच्छा, उसके बाद तीसरा, मैं अपनी कौम और मुल्क से क्या रखता हूँ? उल्फत, मोहब्बत, ये भी आपको यहाँ ही मिलेगा, ठीक है, ये है मोहब्बत, ठीक है। उसके बाद मुल्क और कौम की खिदमत के लिए क्या बनना चाहता हूँ? उस्ताद, यहाँ पर होगा, आप देखना, उस्ताद बनकर मुल्क और कौम की बेहतर खिदमत कर सकूँ, ठीक है। कितना आसान है। उसके बाद और एक पैसेज मैंने रखा है, ठीक है ना, तो इसमें है इंसानी जिस्म किसी भी दूसरी मशीन से ज़्यादा पेचीदा है, लेकिन इसे मशीन के मुकाबले में रोज़ाना देखभाल की ज़रूरत कम पड़ती है। देखो इसी में क्वेश्चन क्या होंगे। पहला क्वेश्चन, आप ये पैसेज आराम से पढ़ना, ठीक है। किस को मशीन से भी ज़्यादा पेचीदा कहा गया? इंसान को, ठीक है, इंसानी जिस्म को। अच्छा, उसके बाद इंसानी जिस्म को मशीन के मुकाबले में किसकी ज़रूरत कम पड़ती है? देखभाल की ज़रूरत कम पड़ती है। अब यहाँ पर तीसरा है, मशीन के बरअक्स इंसानी जिस्म अपने आप को किस के मुताबिक डाल सकता है? देखो, इसका आंसर यहाँ पर छुपा है इसमें, ठीक है, वो आप लिखना, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंसान जिस्म में पानी की शरह क्या है? वो है 70%, ठीक है। उसके बाद इंसान के जिस्म में कितनी हड्डियाँ हैं? 206, ये भी आप लिखना है उधर, ठीक है। हो गए। देखो, अभी तक मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए। पहला पैसेज, ठीक है, उसमें 5 मार्क्स। दूसरा शायरी, उसमें भी 5 मार्क्स। तीसरा क्वेश्चन उसमें बी पैसेज मैंने 3 दिखाए, आपको सिर्फ एक ही करना है, ठीक है, उसके भी 5 मार्क्स। ये 15 मार्क्स आप समझो आपने हासिल किए हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है, ठीक है। अब अगला पड़ाव देखो, यहाँ पर दर्जा झेल अल्फाज को हिदायत के मुताबिक जुमलों में इस्तेमाल करो। देखो, ये क्वेश्चन 4 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। वहाँ पर इसी तरह होगा, इसी तरह से आपको करना है, प्रिपरेशन भी इसी तरह से करनी है। देखो करना क्या है, यहाँ पर
جملوں کو استعمال کرنا. استاد ہے نا یہاں پر استاد. اب جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ مذکر یا مونس ہونا واضح ہو جائے. ٹھیک ہے. اب ذرا استاد کو آپ مونس یا مذکر آپ واضح کر دیجئے. اگر آپ لکھو گے میرا پسندیدہ استاد حامد سر ہے نا. ٹھیک. اس میں مذکر آ گیا اس میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد چاند کی روشنی بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ گاڑی, یہ میری اس میں کیا ہے واحد جمع, تو وہ گاڑی اچھی ہے, واحد جمع کرنا ہے, آپ خود کر سکتے ہو. اسی طرح سے یہاں پر اسی طرح کا کوشچن سیم ہوگا. یہ ایک ہی کوشچن ہے, یہ دونوں ایک ہی کوشچن ہے, چاہے اوپر کا آئے گا چاہے نیچے کا آئے گا, چاہے ان سے کوئی ڈفرنٹ ہوگا لیکن اسی طرح کا کوشچن ہوگا. اب یہاں پر ہے انبیاء, نبی کا جمع, واحد جمع استعمال کرنا ہے. یہاں پر آپ کو جمع استعمال کرنا ہے. دنیا میں بہت سارے انبیاء آ چکے ہیں, ہو گیا. اس کے بعد یہاں پر بالغ, حامد اب بالغ ہو چکا ہے, تو یہاں پر مذکر ثابت ہو گیا حامد. ٹھیک. عمل, نماز ایک بہترین عمل ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر واحد جمع استانی ہے, واحد یا جمع ہونا واضح ہو جائے. ہماری اردو استانی بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد رئیس, میرا دادا بہت ہی زیادہ رئیس تھا. بس. اب یہاں پر اگلا کوشچن, مذکر یا تذکیر و تانیث. دیکھو تذکیر و تانیث آپ نے سیکھا ہوگا, یہ آپ خود کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد درجہ ذیل الفاظ کو اس طرح سے استعمال کیجیے کہ اس کا واحد جمع ہونا ظاہر ہو جائے. اوراق, یہ جمع ہے. ٹھیک ہے. میری اردو کتاب میں بہت زیادہ اوراق موجود ہے. اب سیب, ٹھیک ہے, اس کو واحد جمع میں استعمال کرنا کتنا آسان ہے. اس کے بعد یہاں پر الف, درجہ ذیل الفاظ کو اس طرح سے جملوں میں استعمال کیجیے کہ تذکیر و تانیث واضح ہو جائے. یہ آپ خود کرو گے کیونکہ تذکیر و تانیث اس میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ سیکھا ہوگا اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں میتھمیٹکس ٹیچر ہوں اور میں آپ کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھاؤں, خاص کر یہ جو پیپرس آتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر درجہ ذیل الفاظ کو اس طرح سے جملوں میں استعمال کیجیے کہ ان کا واحد یا جمع ہونا ظاہر ہو جائے. تصاویر ہوتا ہے جمع. ٹھیک ہے. اس کے بعد ورق, یہ آپ خود کرو گے, بہت آسان ہے, آسان ہے. یہاں تک تو ہو گئے 4 کوشچن. کتنے آسان تھے, 4 کوشچنز, اور آپ نے 20 مارکس حاصل کر لیے انشاءاللہ. اب کتنا ہے, اب 5واں کوشچن. ٹھیک ہے. 5واں کوشچن جو ایگزام میں اسی طرح کا ہوگا. یہاں پر درجہ ذیل حروف کی تعریف کیجیے اور مثالیں دیجیے. اب یہاں پر دیکھیں حروف جار, پہلا کوشچن یہ دیکھو, حروف جار. حروف جار یا تعلق ظاہر کریں, اسم کو اسم کے ساتھ یا اسم کو فعل کے ساتھ تعلق ظاہر کریں, ہم اسے اسمی حروف جار کہتے ہیں. ان حروف کو حروف جار کہتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر دوسرا ہے حروف تحسین. حروف تحسین میں ہم کیا کرتے ہیں, حروف تحسین میں جو تعریف کے موقع پر بولے جائیں وہ حروف, ٹھیک ہے, وہ حروف جو تعریف کے موقع پر بولے جائیں, جیسے شاباش کام کرتے جاؤ. ٹھیک ہے. شاباش کام کرتے جاؤ, شاباش پڑھتے جاؤ. یہ شاباش یہاں پر تعریف ہے, واہ واہ جیسے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر حروف تاکید, وہ حروف جس میں تاکید کی گئی ہو کسی کام کو کرنے کے لیے یا کسی کو اور کچھ کرنے کے لیے, جس میں تاکید کی گئی ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد حروف انبساط. ٹھیک ہے. حروف انبساط وہ حروف ہیں جو خوشی کے موقع پر بولے جائیں. ٹھیک ہے. جو خوشی کے اظہار کے لیے زبان سے نکلیں, انہیں ہم حروف انبساط کہتے ہیں. جیسے واہ واہ, سبحان اللہ, ان کو ہم حروف انبساط کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر پھر بھی آ گیا, یہاں پر حروف تاکید اور حروف انبساط ابھی میں نے بتایا. اس کے بعد یہاں پر ہے حروف تعصف. حروف تعصف, دیکھو حروف تعصف کیا ہے. حروف تعصف یہ والا دیکھو آرام سے, یہ والا حروف تعصف جو مصیبت یا رنج اور افسوس کے وقت کے موقع پر بولے جائیں,
انہیں ہم حروف تعصیف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, رنج کے موقع پر, غم کے موقع پر, افسوس کرنے کے موقع پر ہم یہ حروف بولتے ہیں, انہیں ہم حروف تعصیف کہتے ہیں. اس کے بعد حروف شرط. ٹھیک ہے, وہ حروف جو ہم شرط کے لیے استعمال کرتے ہیں, جیسے اگر یہ آپ نے کیا, مگر, اگر ایسا ہی کچھ. ٹھیک ہے, یہ آپ اچھی طرح سے وہاں پر لکھو گے. اس کے بعد حروف ندا. دیکھو, حروف ندا وہ حروف ہے جن سے پکارا جائے, اے خدا ہمیں, جیسے اے خدا ہمیں گناہوں سے بچا. تو یہاں پر اے جو ہے یہ حروف ندا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پر دیکھو, یہ تو ہو گئے کوسچن 5, تو ہو گئے 25 مارکس. ٹھیک ہے, وداؤٹ اینی ہارڈ ورکنگ, بہت آسان ہے. وداؤٹ اینی ہارڈ ورک کتنا آپ نے کیا, 25 مارکس. 6 وہاں پر کوشچن 6 اسی طرح کا ہوگا. ٹھیک ہے, اب دیکھو کوشچن 6 میں کیا ہے. یہاں پر ہدایت کے مطابق جواب لکھیے. یہاں پر دیکھیے, یہ مسجد کافی شاندار ہے. یہ بھی بہت آسان کوشچن ہے. جملے میں شاندار کیا ہے, فعل ہے, فاعل ہے, یہ اس میں صفت ہے. اس میں دیکھو, اس میں صفت وہ اسم ہے جس میں یہاں پر بیڈ کوالٹیز ہم شو کریں یا گڈ کوالٹیز شو کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد چلیے جی, یہاں پر اور ایک کوشچن ہے یہ والا بی, دوڑنے والا گر گیا. اب یہاں پر دوڑنے والا, اس جملے میں دوڑنے والا کیا ہے. دیکھو, یہ کوشچنز آپ کو میرے خیال میں ستائیں گے, لیکن بہت آسان ہے. دیکھو, آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا سبجیکٹ اور آبجیکٹ. ٹھیک ہے, دیکھو, ایک تو ہوتا ہے سبجیکٹ جس کو ہم فاعل کہتے ہیں. سبجیکٹ کام کرنے والا. ٹھیک ہے, دوڑنے والا. ٹھیک ہے, یہاں دیکھنے والا, لکھنے والا, سوچنے والا, کھانے والا, یہ سارے جو کرتا ہو کام, جس پر کام کیا جائے. ٹھیک ہے, اگر میں کہوں لکھنے والا, یہ فاعل ہے, سبجیکٹ ہے. اگر وہاں پر کاپی آئے گی, لکھنے والا کاپی پر لکھتا ہے, تو وہ مفعول ہوگا, آبجیکٹ جس پہ ہم لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر فاعل جو ہے دوڑنے والا, لکھنے والا, چلنے والا, پڑھنے والا, کھانے والا. ٹھیک ہے, یہ سارے. اب اس کے بعد دوسرا مفعول جس پر کام کیا جائے, دیٹس آبجیکٹ. اب یہاں پر سیدھے کوشچن پر آ جاتے ہیں. بی, یہاں پر دیکھیے یہ والا, دوڑنے والا گر گیا. اس جملے میں دوڑنے والا کیا ہے, فاعل ہے, مفعول ہے, صفت ہے, فعل ہے. دیکھو, یہ ڈیفینیٹلی فاعل ہوگا کیونکہ یہ سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پر اگلا کوشچن, محمد عامر نے سیب کھایا. اب دیکھو, اگر آپ محمد عامر کو دیکھو گے یہ فاعل ہے. اگر آپ سیب کو دیکھو گے جس پر کام کیا گیا ہو, پھر یہ مفعول ہے. تو یہاں پر اس جملے میں سیب کیا ہے, پھر تو مفعول ہوگا, ہے نا. کتنا آسان. اس کے بعد اگلا, بلی نے چوہے کو پکڑا. بلی یہاں پر ہے فاعل. ٹھیک ہے, اب چوہے کو پکڑا, یہ مفعول ہو گیا پھر. ٹھیک ہے, اس جملے میں چوہا کیا ہے, چوہا جس کو کھایا گیا یا پکڑا گیا, اب اسی پر کام کیا گیا, اس کو ہم بولیں گے مفعول. ٹھیک ہے, یہاں پر جملہ نہیں ہے, اس میں جملہ نہیں ہے, لیکن جملہ ہے, لیکن وہاں پر ورڈ ہے خوبصورت. کوئی جملہ ہوگا خوبصورت. اب یہاں پر کیا ہوگا خوبصورت, وہ تو صفت ہوگا نا, اس کی کوالٹی, اچھی کوالٹی. اب یہاں پر ہدایت کے مطابق جواب لکھیے. احمد کو کتے نے کاٹا. احمد کو کتے نے کاٹا. کتا یہاں پر فاعل, جس کو کاٹا گیا یعنی کہ احمد کو کاٹا گیا, یہ مفعول. اب کو سمجھ آئیں گے ادھر. اس جملے میں احمد کیا ہے, دیکھو, احمد کو کاٹا گیا, احمد پر کام کیا گیا, تو احمد کیا ہو گیا پھر, اس میں مفعول. ٹھیک ہے, اس کے بعد رشید, اس کے بعد یہاں پر رشید نے عالیشان مکان بنوایا. اب یہاں پر دیکھو, اس جملے میں عالیشان کیا ہے, عالیشان یہاں پر دیکھو, رشید جو ہے, رشید یہاں پر فاعل ہے, اس کے فاعل ہے. ٹھیک ہے, مکان یہاں پر کیونکہ اس کے ذریعے سے بنایا گیا مفعول ہے, لیکن یہاں پر عالیشان کو آپ نے بتانا ہے. عالیشان اس میں صفت ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس جملے میں لفظ خط کیا ہے, یہ کوئی جملہ ہے, جملہ نہیں دیا ہے, لیکن خط آپ, لیکن یہاں پر تھا ہی نہیں, جملہ ہی نہیں ہے, تو اس لیے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پر جملہ مس ہے, اس کو آپ چھوڑیے. اس کے بعد احمد نے سانپ کو مارا. احمد نے سانپ کو مارا. اب یہاں پر اس جملے میں لفظ سانپ کیا ہے, کام کس پر کیا گیا, سانپ پر, تو اس کو ہم بولیں گے اسم مفعول. ٹھیک ہے,
اب اس کے بعد اس نے رنگین لباس پہنا ہے. اس جملے میں رنگین کیا ہے؟ رنگین یہاں پر اس کی کوالٹی ہے. بیڈ اور گڈ تو اس میں صفت. اور ایک ہے لیکن یہ کوشچن ایک ہی ہے. بہت سارے کوشچن یہاں پر ہے. دیکھو کوشچن 6 جو ہے نا، یہ آئی تھنک کوشچن 6 ہی ہے. میں نے بہت سارے رکھے ہیں اس میں، گیس کوئی بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوشچن ایک ہی ہے. ہدایت کے مطابق جواب لکھیے. مجید مظلوم ہے. اس جملے میں مظلوم کیا ہے؟ یہاں پر جو مظلوم ورڈ ہے جس پر ظلم کیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا. یہاں پر دیکھیے مجید مظلوم ہے تو اس کا مطلب جس پر مجید پر ہی ظلم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اب مظلوم یہاں پر ہوگا پھر جس پر ظلم کیا گیا، تو اس کا مطلب وہ ہوگا مفعول، ٹھیک ہے. یہ ہے مفعول، ٹھیک ہے. اس کے بعد گلمرگ خوبصورت جگہ ہے. اس جملے میں خوبصورت کیا ہے؟ وہ تو اس میں صفت ہوگا. اس ظالم آدمی سے دور رہو. اس جملے میں ظالم کیا ہے؟ یہ ظالم ہے، دیٹ مینز اس کی خصوصیت ہے. یہ ظالم ہے تو اس میں صفت، ٹھیک ہے. اس کے بعد زید نے روٹی کھائی. اس جملے میں روٹی کیا ہے؟ جس پر کام کیا گیا ہو تو مفعول، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس لڑکی کی آواز سریلی ہے. اس جملے میں سریلی کیا ہے؟ کہ کوالٹی ہے تو صفت ضرور ہوگا، ٹھیک ہے، صفت. اس کے بعد اگلا کوشچن یہاں پر ہدایت کے مطابق. کوشچن سیم ہے لیکن بہت سارے یہاں پر میں نے رکھے، کچھ بھی آ سکتے ہیں. ہدایت کے مطابق جواب لکھیے. چوہا باغ رہا ہے. دیکھو باغ رہا اگر ہوتا یہاں پر کیا ہے؟ دیکھو یہ والا چوہا باغ رہا ہے. اس جملے میں چوہا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اس جملے میں چوہا فاعل ہے، سبجیکٹ. اس کے بعد یہاں پر آسمان نیلا ہے. اس جملے میں نیلا کیا ہے؟ وہ اس میں صفت، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر اب دیکھو یہ تھا یہاں تک کوشچن 6. دیکھو کتنے آسان. کوشچن 6 تک @5 آپ نے 30 مارکس حاصل کر لیے، ٹھیک ہے نا. اگر یہی پیٹرن آپ یاد رکھو گے انشاءاللہ آپ کو سارا کچھ سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر کوشچن نمبر 7واں. دیکھو کوشچن 7واں کس طرح کا ہوگا وہاں پر، اور اسی طرح کا جو یہاں پر میں دکھا رہا ہوں اسی طرح کا کوشچن ہوگا. یہاں پر دیکھیے درجہ ذیل محاورات میں سے 2 کے جملے بنائیے. نظر کرنا، ایک نہ سننا، چھاتی پیٹنا، باغ باغ ہونا. 4 میں سے آپ کو ایک کرنا ہے، 2 کرنے ہیں اور محاورات بنائیں. دیکھو میں اس کو اس کی نظر کرتا ہوں. یا ایک نہ سننا، اس نے میری ایک نہ سنی، ٹھیک ہے. اس کے بعد چھاتی، وہ چھاتی پیٹ کر رو رہی تھی. اس کے بعد پیٹنا وہ چھوڑیے، باغ باغ ہونا، وہ اپنے امتحان کے نتیجے کے موقع پر باغ باغ ہوئی، ٹھیک ہے. ایسا آپ کر سکتے ہیں. درجہ ذیل محاورات میں سے کسی 2 کے جملے پر الو سیدھا کرنا، یا آپ خود دیکھو گے آج کل کرنا، ٹال مٹول کرنا، ٹالنا. تارے گننا، ٹھیک ہے. یہ ان کی آپ گرامر میں دیکھنا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اب یہاں پر الو سیدھا کرنا، آج کل کرنا، تارے گننا، یہ تو ابھی آیا تھا. اب کوشچن نمبر 8. درج ذیل میں سے کسی ایک جملے کی ترکیب نحوی کیجیے اور جملے کا نام بھی لکھیے. دیکھو ترکیب نحوی شورلی مجھے نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر کوشچن نمبر 9، اس کے بھی 5 مارکس. اب کوشچن نمبر 9 وہاں پر کیا ہوگا آپ یہ ذہن نشین کرنا، ٹھیک ہے. دیکھو حصہ ادب، کوشچن 9. دیکھو درج ذیل اصناف میں سے کسی ایک صنف پر روشنی ڈالیے. یہاں پر دیکھیے داستان، ڈرامہ، غزل، مرثیہ. 3 میں سے ایک ضرور آپ یاد کرو گے. 3 میں سے کوئی نہ کوئی آتا ہے. داستان، ڈرامہ، غزل، 4 میں سے ایک آتا ہے. اگر آپ 2 ہی کرو گے، 2 کو چھوڑو گے تو انشاءاللہ آپ کو آئے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہاں پر درج ذیل اصناف میں سے کسی یہاں پر افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، غزل ہے. دیکھو اب میں نے کہا نا اس میں کیا آ گیا. دیکھو اس میں پہلے میں کیا ہے ڈرامہ اور غزل. یہاں پر بھی دیکھو ڈرامہ اور غزل آ گئے دونوں، یہ دیکھیے. تو اور ایک یہاں پر دیکھو، یہاں پر بھی افسانہ، ڈرامہ، غزل. دیکھو ڈرامہ اور غزل بہت امپورٹنٹ ہے اور افسانہ بھی امپورٹنٹ ہے. اب اس کے بعد کوشچن نمبر 10، اس کے بھی 5 مارکس ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھو درجہ ذیل میں سے کسی ایک کا خلاصہ لکھیے. عبرت، خوشامد، آسمان، پھول اور لہو. اس میں آپ کو خلاصہ لکھنا ہے. اسی طرح سے درج ذیل میں سے کسی ایک کا خلاصہ لکھیے. خوشامد اور مزاج دار لٹ گئی بور کے لڈو، ٹھیک ہے.
इसी तरह से यहाँ पर दर्ज झेल में से किसी एक का खुलासा लिखिए, वो आपको। उसके बाद क्वेश्चन 11 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन 11 किस तरह से आता है देखिए। हाँ, क्वेश्चन 11 6 मार्क्स है। दर्ज झेल अशार की तशरीह कीजिए और शायर का हवाला भी दीजिए। यहाँ पर शायर की तशरीह करनी है और शायर का हवाला भी, नाम भी लिखना है, ठीक है। इसी तरह के बहुत सारे होंगे, ये आप यहाँ पर देख रहे हो, कोई ना कोई इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पर देखो, एक ही आपको करना है, ये देखो, ये सारे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 14 कसीदा। अच्छा, इसमें क्या है, दर्ज झेल दरसी सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। अब ये किताब के बुक के क्वेश्चन हैं। कसीदा शहर आशूब को शायर ने शहर आशूब क्यों करार दिया, ठीक है। क्वेश्चन नात किसे कहते हैं। क्वेश्चन मुफलिस को हर वक्त किस चीज़ की फिक्र रहती है। क्वेश्चन मलिक सादिक कौन थे और शहजादे के साथ उनका क्या रिश्ता था। क्वेश्चन यहाँ पर देखो, अफसाना आसमान, फूल और लहू में मौजूद ऊँटनी के किरदार पर 3 जुमले लिखिए। क्वेश्चन है मौलाना हाली ने अमली दुनिया में कौन सी यादगारें छोड़ी हैं। क्वेश्चन सिर्फ आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, इन क्वेश्चनों में 5 में से 2 करने हैं। यहां पर देखो, ये ना 1 2 3, आपको 3 में से 2 करने हैं, ठीक है। शहजादे के चाचा को बजाय अबू जाल क्यों कहा गया। पंडित चंद्रधर ने अपने पेशे से बेजार क्यों थे। लड़के के लिए गुड़ियाँ खरीदना क्यों ज़रूरी था। कौमी इत्तेहाद के बारे में हाली का क्या ख्याल था। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हो, आप इनकी तैयारी ज़रूर करना, ठीक है। उसके बाद ये देखो, अब यहाँ पर है क्वेश्चन 14। देखिए मॉडल पेपर इससे पहले भी मैंने बनाया है, अगर आपको चाहिए मॉडल पेपर, लेटेस्ट मॉडल पेपर, तो वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल रखूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है दर्ज झेल में से किसी एक के हाल या ज़िंदगी पर नोट लिखिए। मीर अमन, नूर शाह, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल, ये इसमें है। यहाँ पर किसी एक अदीब या शायर के हालत ज़िंदगी पर तहरीर कीजिए। प्रेमचंद, सर सैयद अहमद खान, मीर तकी मीर, गालिब। 15th क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 यहाँ पर एक आपको ख़त लिखना होगा। आपने किसी गैर रियासती दोस्त के नाम एक ख़त लिखिए जिसमें उसे मौसम गर्मा में कश्मीर आने की दावत दी गई हो, ठीक है। ये अपने दोस्त को इम्तिहान में कामयाब होने की मुबारकबादी का ख़त लिखिए। एक ये सारे एक ही क्वेश्चन 15 में आएंगे, ठीक है, लेकिन एक ही आएगा आपको। मैंने यहाँ पर सारे लिखे, बहुत सारे लिखे, आपको एक ही आएगा, ठीक है। आपके वालिद साहब अपने मकान में तजदीद कारी करवाना चाहते हैं कम उम्र में, इसी तरह से इस वजह से ये लिखिए आप, ठीक है। या इससे पहले इसके बाद भी यहाँ पर है, और में अपने स्कूल के सरबराह के नाम फीस माफ़ करने के लिए दरख्वास्त लिखे। अपने स्कूल के सरबराह के नाम स्कूल एक्सकर्शन पर जाने की इजाज़त तलब करने के लिए दरख्वास्त लिखे। 9वीं जमात में शानदार कामयाबी हासिल करने के बाद आपका दाखिला 10वीं जमात में हुआ है, इसलिए आपको नई किताबों और कापियों की ज़रूरत है, लिहाजा खुद फरोश के नाम किताबें। ये सारा आप यहाँ पर देखो, आपकी बड़ी बहन की शादी होने वाली है, ये सारे हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन 16 यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है। दर्ज झेल उन्वान में से किसी एक उन्वान पर 150 से 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखिए। इल्म बड़ी दौलत है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, साइंस एक रहमत है, जंगलात के फ़ायदे, इल्म के फ़ायदे, साइंस और हमारी ज़िंदगी का मकसद, मेरा पसंदीदा शायर, माहौलियाती आलूदगी, नौजवानों में से मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान, ये सारे आ सकते हैं, ठीक है। बाकी अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।